بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وامام الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد صدق اللہ العظیم وصدق الرسول النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور بارگاہ امام الانبیاء و رسول ختم المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین سید عرب و عجم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، محترم سامعین ناظرین، خطبہ میں جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اپنے پیارے محبوب کریم سے، قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب فرما دیجئے میں تمہاری ہی مثل بشر ہوں۔ رسول محتشم، نبی امم، دانائے غیوب، مالک رکاب امم، فخر عرب و عجم، سید کون و مکان، سیاہ لامکان، سرور لالائے دخان، مہر تاباں ماہ خوباں، جلوہ سوئے ازل میر بطحا، رازدار ماوحا، صاحب علم نشرح، میرے رسول، میرے آقا، میرے سردار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس شان میں لب کشائی کرنا اتنا آسان نہیں کہ باب جبرائیل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبرائیل کو یہ کہتے ہوئے پایا گیا کہ پلکوں سے در یار پر دستک دینا، ان کی آواز ہوئی تو عمر کا سرمایہ گیا۔ آپ کی تو شان اتنی ہے کہ جبرائیل امین عرشوں کے تاجدار کو حکم ہے کہ پلکوں سے در یار پر دستک دینا، ان کی آواز ہوئی تو عمر کا سرمایہ گیا۔ ان کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، قل انما انا بشر مثلکم۔ اس آیت کے تحت ہم اہل سنت و جماعت نے اسی آیت مبارکہ سے یہ عقیدہ نکالا ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں۔ اور ہمارا شروع سے لے کر اب تک کا یہی عقیدہ ہے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔
لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم نے یہ عقیدہ کہاں سے نکالا ہے کہ حضور کے جیسا کوئی نہیں؟ ہم نے تو قرآن مجید میں پڑھا ہے انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری ہی مثل بشر ہوں. تم نے پھر یہ عقیدہ کہاں سے نکالا ہے کہ حضور کے جیسا کوئی نہیں؟ حضرات محترم، اسی آیت مبارکہ کے تحت چند باتیں آپ کو گوشت گزار کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے تو یہ جو آیت مبارکہ ہے قل انما انا بشر مثلکم، اس کے تحت حافظ ابن کثیر شارح بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں کہ یہاں پر قل سے مراد ہے یا ایھا النبی، اے نبی. کیا مراد ہے؟ یا ایھا النبی، اے نبی. لہؤلاء المشرکین، مشرکین سے کہہ دے انما انا بشر مثلکم. یا ایھا النبی، اے نبی، مشرکین سے کہہ دے. حافظ ابن کثیر تفسیر کرتے ہیں کہ کل سے مراد یا ایھا النبی لہؤلاء المشرکین، اے نبی مشرکین سے کہہ دے انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری مثل بشر ہوں. حضرات محترم، آپ نے مشرکین سے تو یہ کہا کہ انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری مثل بشر ہوں. اور صحابہ کرام سے کیا فرمایا؟ بخاری شریف اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل کون ہے؟ کون ہے تم میں سے میری مثل؟ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اور مسلم شریف میں ابن عمر سے روایت ہے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دوران گفتگو حضور سے عرض کی حضور اگر آدمی بیٹھ کر نماز پڑھے تو اس کو آدھا ثواب ملتا ہے. آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے. فقال اجل ولکن لست کاحد منکم، یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں. فرمایا فقال اجل، فرمایا ہاں، ولکن لست کاحد منکم، فرمایا لیکن تم میں سے کوئی ایک بھی میری مثل نہیں. تو حضرات محترم، مشرکین سے فرمایا انما انا بشر مثلکم، اور صحابہ سے فرمایا ایکم مثلی. صحابہ اکرام کو ماننے والے آج بھی کہتے ہیں کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، کیونکہ حضور نے صحابہ سے فرمایا تھا کہ تم میں سے میری مثل کوئی نہیں. اسی لیے صحابہ کو ماننے والے آج بھی کہتے ہیں جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. اور مشرکین کے پیروکار آج بھی کہہ رہے ہیں حضور ہمارے جیسے ہیں، حضور ہمارے جیسے ہیں. اب حضرت محترم، مشرکین کو کہنے کی وجہ کیا تھی؟ جو ایمان لا چکے تھے، جو صحابہ کے مرتبہ پر فائز ہو چکے تھے، وہ تو توحید کو سمجھ چکے تھے کہ توحید ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. لیکن مشرکین جو بھی توحید کو نہیں سمجھتے تھے، وہ اگر کسی ایسے شخص کو دیکھ لے کہ اگر وہ درختوں کے آگے سے گزرے تو درخت جھک کر سلام کرتے ہیں، پہاڑوں کے آگے سے گزرے تو پہاڑ درود پڑھتے ہیں، کنکریاں آپ کو دیکھ کر کلمہ پڑھتی ہیں، چاند کو اشارہ کرے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، سورج کو اشارہ کرے تو سورج واپس مڑ جاتا ہے. کسی ایسے شخص کو دیکھ لیں تو کہیں وہ اسے نہ خدا سمجھ بیٹھے. اس لیے حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی مشرکین سے کہہ دیں انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری مثل بشر ہوں. اے نبی مشرکین سے کہہ دیں میں تمہاری مثل بشر ہوں. اور مفسرین اکرام یہاں تک لکھتے ہیں، صاحب تفسیر فتح القدیر، صاحب تفسیر مظہری، صاحب تفسیر خازن، صاحب تفسیر کبیر، ان تمام تفاسیر کے مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ کر عاجزی کی تلقین فرمائی
کسی نے امام حسن کا قول نقل کیا, کسی نے ابن عباس کا قول نقل کیا اور کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے عاجزی کی تلقین کی. اور امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ انما انا بشر مثلکم بأن یسلک طریقۃ التواضع, اے محبوب فرما دیجیے میں تمہاری مثل بشر ہوں تاکہ آپ تواضع کے رستہ پر چل سکیں. اور یہاں تک آپ لکھتے ہیں, آپ ایک مثال پیش کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اگر کوئی, امام فخر الدین رازی لکھ رہے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر کوئی بادشاہ بازار میں آ کر کہے کہ میں فقیر ہوں تو کوئی نہیں مانے گا, سب کہیں گے کہ یہ بادشاہ عاجزی کر رہا ہے. اور یہاں پر ایک اور مثال پیش کروں گا کہ جیسے ایک شاگرد 8 سال مدرسے میں پڑھنے کے بعد کہے کہ میں جاہل ہوں, پڑھ لکھ کر عالم بن جائے اور پھر کہے کہ میں جاہل ہوں, تو تمام لوگ کہیں گے کہ یہ تو بہت بڑا عالم ہے لیکن یہ عاجزی کر رہا ہے. اور اسی طرح 8 سال پڑھانے کے بعد ایک استاد کہہ دے کہ یہ میرا یہ شاگرد جاہل ہے تو تمام لوگ کہیں گے کہ یہ واقعی جاہل ہے, کیونکہ اس کے استاد نے اس کو 8 سال پڑھایا اور پڑھانے کے بعد کہا کہ یہ جاہل ہے, تو سب لوگ مانیں گے کہ یہ جاہل ہے. لیکن اگر کوئی عالم یہ کہے گا کہ میں جاہل ہوں تو تمام لوگ کہیں گے کہ یہ عاجزی کر رہا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود نہیں ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ ان کی مثل بشر ہیں, بلکہ فرمایا کہ اے محبوب فرما دیجئے انما انا بشر مثلکم, آپ خود فرما دیجئے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا آپ کے بارے میں, تو کیا فرمایا, یاسین, فرمایا والضحیٰ یا ایھا المزمل, کیا خطابات ارشاد فرمائے, نہ کہ آپ کو مثل بشر کہا, لیکن آپ خود فرما دیجئے انما انا بشر مثلکم. اور مفسرین اکرام یہاں تک لکھتے ہیں کہ انما انا بشر مثلکم, اتنا ہی کیوں پڑھتے ہو, آگے کیوں نہیں پڑھتے؟ آگے بھی قرآن مجید کے الفاظ ہیں, آگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے, آگے بھی قرآن مجید کی ہی آیت کا حصہ ہے, اتنا صحیح کیوں پڑھتے ہو انما انا بشر مثلکم. اگلے الفاظ بھی پڑھو, آگے کے الفاظ اس آیت مبارکہ کے پورے معنی کو واضح کر دیتے ہیں. وہ الفاظ کیا ہیں, یوحا الیہ. جب مشرکین نے کہا نا کہ حضور ہماری جیسے ہیں, مشرکین کے سرداروں نے اپنے پیروکاروں سے کہا کہ حل ھذا الا بشر مثلکم, کیا یہ تمہاری طرح مثل بشر نہیں؟ اور جب حضور قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو وہ کہتے ان ھذا الا قول البشر, یہ ایک بشر کا کلام ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو فرشتے زمین پر اتر کر بتاتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, پہاڑ بول کر بتاتے, درخت بول کر بتاتے, جانور بول کر بتاتے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم ان کنتم صادقین. فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو اس کی مثل ایک صورت بھی لا کے دکھاؤ, اور اکٹھے ہو جو سب مل کر بھی ایک اس کی طرح کی صورت لا کر دکھاؤ, اگر یہ ایک بشر کا کلام ہے. اور حضور کو جب کہا نا کہ حل ھذا الا بشر مثلکم, یہ تمہاری مثل بشر ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اچھا اے محبوب فرما دیجئے ان سے قل انما انا بشر مثلکم, اے محبوب فرما دیجئے ان سے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں, مگر یوحا الیہ, مگر مجھ پر وحی کی جاتی ہے. اگلا الفاظ کیا ہے, مگر مجھ پر وحی کی جاتی ہے. یہ الفاظ اس آیت مبارکہ کے تمام معنی کو واضح کر دیتے ہیں. فرمایا کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں لیکن مجھ پر وحی کی جاتی ہے. کیا تم پر وحی کی جاتی ہے؟ بتاؤ کیا تم پر وحی کی جاتی ہے؟ میں تمہاری مثل بشر ہوں لیکن مجھ پر وحی کی جاتی ہے. اسی لیے تو ہم نے اس آیت مبارکہ سے ہم نے تو یہی عقیدہ پکڑا ہے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں.
اور اسی لیے تو مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نہ آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد آپ کی مثل کسی کو نہیں دیکھا۔ اور اسی لیے تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لم رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور سے احسن کسی چیز کو نہیں پایا۔ یہاں پر آپ نے ما رأیت شیئا کے الفاظ استعمال کیے، کسی چیز کو حضور سے احسن نہیں پایا۔ ہم کہتے ہیں نا کہ گاڑی بہت خوبصورت ہے، یا جیسے یہ مکان بہت خوبصورت ہے، تو اسی لیے سیدنا ابو ہریرہ نے فرمایا نہ کوئی سواری نہ کوئی مکان، میں نے حضور سے احسن کسی چیز کو نہیں پایا۔ لم رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حضور سے احسن کسی چیز کو نہیں پایا۔ صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا، اور ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ اور حضرت حسان بن ثابت اس لیے تو یہ شعر لکھتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، فرماتے ہیں کہ آپ کے جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ کے جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا۔ اسی لیے تو حسان بن ثابت نے لکھا، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم حضور کے جیسے ہیں۔ میں نے کہا بخاری اٹھا کر دیکھیں، مسلم شریف اٹھا کر دیکھ لیں، سیدنا صدیق اکبر سے پوچھیں، حضرت عمر فاروق سے پوچھیں، حضرت عثمان علی سے پوچھیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے پوچھیں، حضرت عبداللہ بن سلام سے پوچھیں، حضرت سلمان فارسی سے پوچھیں کہ کیا دیکھا، کیا معجزہ دیکھ کر ایمان لائے۔ وہ بتائیں گے کہ ہم نے سب کچھ بعد میں دیکھا، پہلے یہ دیکھا تو جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ پھر کہتے ہیں کہ حضور ہماری مثل ہیں۔ میں نے کہا بخاری کھا کے دیکھو، کہتے ہیں بنا عشق کے آتی نہیں بخاری، آتا ہے تمہیں بخار آتی نہیں بخاری۔ بخاری اٹھا کر دیکھیں کہ حضور کی سواری گزر رہی ہے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ پاس کھڑے ہیں، منافق کھڑا منہ پر کپڑا لے لیا اور کہنے لگا ہے کہ حضور کی سواری سے مجھے بدبو آتی ہے، منہ پر کپڑا لے لیا، کہنے لگا حضور کی سواری سے مجھے بدبو آتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ پاس کھڑے ہیں، کہنے لگا اپنی بکواس بند کرو، بخاری میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے فرمایا کہ تم حضور کی سواری کے پیشاب کے برابر بھی نہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ حضور ہماری مثل ہے۔ صحابہ کا تو یہ عقیدہ تھا کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک لکھتے ہیں کہ حضور جب تبسم فرماتے تو آپ کے نور سے دیواریں چمک اٹھتی۔ اور ملا علی قاری مکی رحمت اللہ علیہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضور جب مسکراتے تو دیواریں ایسے چمکدار ہوتی جیسے سورج کی روشنی سے دیواریں چمک جاتی ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ حضور ہماری مثل ہے۔ اور حضرات محترم اسی لیے تو شاعر نے لکھا کہ ارباب نظر کو کوئی جیسا نہ ملے گا، انسان تو مل جائیں گے مگر ان جیسا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ تفسیر جلالین کے مصنف علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضور کا چاند اور سورج کی روشنی میں سایہ نہ تھا، اسی لیے تو لکھا کہ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ اسی لیے تو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امین، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے جہاں، تیرا مثل نہیں خدا کی قسم۔ اسی کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کرنے کی، یاد رکھنے کی، اور جو سنا اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔